ڈاکٹر روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ 10 اگست 1917 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا۔ آج 10 اگست ہے اور ہم ڈاکٹر روتھ کو یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روتھ جرمن پاکستانی شہری تھیں جن کا تعلق ایک جرمن تنظیم سسٹرز آف امیکو لیٹ ہارٹ آف میری سے تھا۔ وہ جرمنی سے پاکستان آئیں۔ پاکستان میں 55 برس کوڑ کے مرض کے خاتمے کے لیے کوشاں رہیں۔ انہیں پاکستانی مدر ٹریزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ڈاکٹر روتھ فاؤ نے پاکستان بھر میں 157 لیپروسی سینٹرز قائم کیے، جن میں ایک اندازے کے مطابق 56,780 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ صاحبہ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق لوتھرن پروٹسٹنٹ ایمان کے حامی ایک مسیحی گھرانے سے تھا۔ ان کی 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ دوسرے جنگ عظیم سن 1939 سے لے کر 1940 کے دوران ان کا آبائی گھر تباہ ہو گیا۔ انہیں اپنی فیملی سمیت مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہاں کر انہوں نے شعبہ ادویات کا انتخاب کیا اور 1950 میں یونیورسٹی آف مینز سے شعبہ دواسازی میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ روتھ فاؤ کلینکل ایگزامینیشن مکمل کرنے کے بعد اپنی مزید کلینکل اسٹڈی کے لیے ماربرگ منتقل ہو گئی۔ سن 1953 میں رومن کیتھولک چرچ میں شمولیت سے پہلے انہوں نے 1951 میں بشارتی پروٹسٹنٹ کے طور پر بپتسمہ بھی لیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ اس بات کی دعویدار تھیں کہ انہوں نے مقدس تھامس ایکوینس کی وساطت سے جوزف پائپر کی تصنیف میں سے انسانیت کی حوصلہ افزائی کے متعلق سیکھا۔ اسی لیے انہوں نے رومن کیتھولک پیرش میں شمولیت اختیار کی تاکہ انسانیت کی فلاح کے لیے سوشل خدمات انجام دے سکیں۔ خدمت کے سلسلے میں وہ مشہور زمانہ رومن کیتھولک خادم رومانو گوڈینی سے بہت متاثر تھیں۔ 1957 میں وہ پیرس چلی گئیں اور وہاں رومن کیتھولک چرچ کے زیر انتظام ڈاٹرز آف ہارٹ آف میری نام تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں بیان کیا ہے کہ جب انہیں کسی خدمت کے لیے بلاہٹ ہوتی ہے تو آپ اسے دبا نہیں سکتے، کیونکہ خدمت کی بلاہٹ آپ کا اپنا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ خدا خود آپ کا چناؤ کرتا ہے۔ چنانچہ 1960 میں آپ کی تنظیم ڈاکٹرز آف ہارٹ آف میری کی طرف سے جنوبی ہندوستان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ویزا کی مشکلات کی وجہ سے آپ کو کراچی میں ہی ٹھہرنا پڑا۔ کراچی میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے پاکستان کے طول و عرض کا سفر کیا۔ آپ لیپروسی کے مارے لوگوں کے لیے افغانستان کے بارڈر تک گئیں اور معاشرے کے رد کیے ہوئے ان افراد کی بحالی کے لیے خدمت کی جو گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کو نہیں روک سکتے، لیکن روح اور بدن کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دوسروں کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ 1960 میں 31 سال کی عمر میں ڈاکٹر روتھ فاؤ نے اپنی زندگی کو پاکستانی لوگوں کے نام منسوب کر دیا اور ان کے ساتھ جزام یعنی کوڑ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس وقت 1960 میں اچانک آپ میکلو روڈ موجودہ آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ایک کالونی میں گئیں۔ یہاں کوڑیوں کی بستی میں جا کر آپ نے جانا کہ ان کوڑ کے مریضوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
یہیں سے ان کی بلاہٹ کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر روت فاؤ نے اس پسماندہ علاقے میں جذام یعنی کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے طبی خدمات کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں میری ایڈلڈی لیپروسی سینٹر کا آغاز ہوا۔ لیپروسی کے مریضوں کے علاج ڈاکٹر آئی کے گھل کے زیر نگرانی کیا گیا۔ اسی سینٹر میں بعد میں ٹی بی اور آنکھوں کے اندھے پن کا بھی یعنی کہ آنکھوں کے امراض کا بھی علاج شروع کیا گیا۔ اپریل 1963 میں کراچی میں لیپروسی کلینک کی جگہ خریدی گئی اور نہ صرف کراچی سے بلکہ پورے پاکستان اور افغانستان سے بھی جذام یعنی کہ کوڑ کے مریض علاج کے لیے یہاں آنے لگے۔ جذام یعنی کوڑ کے روک تھام کے اعتراف میں 1979 میں ڈاکٹر روت فاؤ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر منسٹری آف ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر کی جانب سے لیپروسی پروجیکٹ کا فیڈرل ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ لہٰذا آپ نے ملک کے دور نزدیک علاقوں میں کوڑیوں کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔ آپ نے کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے پاکستان اور جرمنی سے عطیات جمع کیے۔ یوں پاکستان کے لیے ان کی محبت، خلوص، جذبے اور کوڑیوں کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں سن 1988 میں ڈاکٹر روت فاؤ کو پاکستانی شہریت سے نوازا گیا۔ ان کی انتھک محنت اور لگاتار کوششوں سے 1966 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے پاکستان کو کوڑ سے پاک ملک قرار دیا گیا۔ روزنامہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق کوڑ کے مریضوں کی تعداد 1980 میں 19,398 تھی، جو بتدریج کم ہو کر 2016 میں 531 رہ گئی۔ 9 ستمبر 1999 کو کراچی کے آرچ بشپ سائمن انتھونی پریرا نے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل کراچی میں انہیں خدمات کے اعتراف میں ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے لیے خصوصی عبادت منعقد کی، جس میں ملک کے نامور مسیحی اور مسلم شخصیات نے شرکت کی۔ نظام تنفس میں خرابی کا باعث 4 اگست 2017 کو انہیں آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کروایا گیا۔ جلد بحال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو 6 اگست 2017 کو وینٹیلیٹر پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن صحت کی بحالی کے سلسلے میں آپ نے مشینی مدد سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ صحت بحال نہ ہونے کی باعث 10 اگست 2017 کو صبح 4 بجے 87 سال کی عمر میں ڈاکٹر روت فاؤ کا انتقال ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ صدر پاکستان ممنون حسین نے ڈاکٹر روت فاؤ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں بیان دیا، پاکستان میں کوڑ کے مرض کی روک تھام کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور انسانیت کی خدمت کے لیے پاکستان کو اپنا وطن جانا۔ پاکستانی قوم ڈاکٹر روت فاؤ کو سلام پیش کرتی ہے۔ انسانی خدمت کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی قائم کردہ روایت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ 2017 میں نگراں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اگرچہ روت فاؤ جرمنی میں پیدا ہوئیں لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا رہا۔ وہ ان لوگوں کے لیے یہاں تشریف لائیں جو بیماریوں کی وجہ سے زندگی سے بیزار تھے۔ ہم ان کے حوصلے، ہمت اور کوڑ کے خاتمے کے لیے کی گئی خدمات اور ان کی محب وطنی کو سراہتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈاکٹر روت فاؤ کو انسانیت کی سفیر قرار دیا ہے۔ 19 اگست 2017 کو آپ کے جنازے کی عبادت سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل چرچ کراچی میں ادا کی گئی۔ جنازے کی عبادت کی رسومات آرچ بشپ جوزف کوٹس نے ادا کی۔ پاکستانی آرمی کی جانب سے پاکستانی پرچم ڈاکٹر روت کے جسد خاکی پر اڑایا گیا اور 19 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ تدفین کی ساری تقریب پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی۔ ڈاکٹر روت فاؤ پہلی
مسیحی خاتون ہیں جنہیں سرکاری طور پر کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ڈاکٹر روت کو ان کی بیش قیمت خدمات کے اعزاز میں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 23 مارچ 1979 کو ڈاکٹر روت کو کوڑیوں کے لیے کی گئی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے دست مبارک سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 30 جنوری سن 2000 کو 47ویں لیپروسی ورلڈ ڈے کے موقع پر اسلام آباد میں صدر پاکستان رفیق تارڑ نے نیشنل لیپروسی کنٹرول پروگرام قائم کرنے کے لیے ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات کو سراہا، جو نہ صرف لیپروسی سے متاثرہ لوگوں کے لیے بلکہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سن 2006 میں ڈاکٹر روت فاؤ کو سٹی ایف ایم نے وومن آف دا ایئر 2006 قرار دیا۔ 14 اگست 2010 کو جشن آزادی کے موقع پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے روت فاؤ کو انسانی خدمت کے اعتراف میں نشان قائد اعظم کا ایوارڈ دیا۔ سن 2010 میں سیلاب زدگان کی پیش کی گئی خدمات کی وجہ سے آپ کو پاکستانی مدر ٹریزا کا خطاب دیا گیا۔ سن 2015 میں جرمن حکومت کی جانب سے آپ کو اعلیٰ ترین ایوارڈ اسٹیفر میڈل سے نوازا گیا۔ 19 اگست 2017 کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈاکٹر روت فاؤ کی انسانی خدمات کو سراہتے ہوئے کراچی کی سول ہسپتال کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر روت فاؤ ہسپتال رکھ دیا۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کو یہ اعزازات بھی دیے گئے۔ سن 1969 میں آرڈر آف دا میرٹ جرمنی سے، 1969 ستارے قائد اعظم، 1979 ہلال امتیاز، 1989 میں ہلال پاکستان، 2002 ریمون میگسی ایوارڈ، 2003 جناح ایوارڈ، 2004 ڈاکٹر آف سائنس آغا خان یونیورسٹی، 2010 ڈاکٹر آف سائنس آغا خان یونیورسٹی، 2004 ڈاکٹر آف سائنس آغا خان یونیورسٹی، 2010 نشان قائد اعظم برائے پبلک سروس، 2017 سول ہسپتال کراچی کا نام ڈاکٹر روت فاؤ کے نام پر تبدیل کیا گیا۔ ایک لنک ہے جو میں ضرور بتاؤں گا جس سے یہ سارا مواد لیا گیا، en.wikipedia.org wiki/ruth/PFAU، اور یہ آرٹیکل اور یہ معلومات فیصل آباد سے نکلنے والے ایک میگزین جو کہ PBCI کا میگزین ہے، اس کے جو ایڈیشن تھی 2018 کی، اس کے اندر بھی یہ معلومات ہوئی ہیں۔ میں ان تمام تر معلومات کو آپ کے سامنے میں نے پہنچایا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر روت فاؤ نے یہ سوچا کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، آج ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی خدمت کرتے ہیں انسانیت کی۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر روت فاؤ پہلی پاکستانی خاتون تھی، یعنی کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہیں پاکستانی شہریت انہوں نے لی تھی، غیر ملکی، جو یہاں پر رہیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر روت فاؤ سے مل چکا ہوں، اس لیے کہ میں جب بلوچستان میں خدمت کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں پر لیپروسی سینٹرز تھے، جہاں پر میں ان کی اجازت و وساطت سے وہاں پر گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے بلوچوں کے درمیان میں مسیحیت کی منادی کا کام کیا، اور ڈاکٹر روت فاؤ کو میں نے بتایا کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں، میں وہاں پر گیا ہوں، واپس آ کے ملا، وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بردر، ورک فار دا ہیومینٹی، ورک فار دا پیپل ہو آر سک، جو بیمار ہیں ان کی خدمت کرو۔ آج یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ ڈاکٹر روت فاؤ کے سارے اعزازات، اس کی خدمت، اس کا جذبہ آج ہمیں بھی بیدار کرتا ہے، اور یہی بات وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر روت فاؤ کا انتقال ہوا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ